بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر 2 دن میں دوسری بار حملہ، دنیا بھر میں اٹھی جنگ بندی کی آوازیں۔ حماس نے کہا بمباری کے دوران 7 ہوسٹیجز مارے گئے۔ جبالیہ کی دردناک تصویریں، عہدیداروں نے کہا کسی وارننگ کے بغیر بمباری کی گئی۔ الجزیرہ انجینئر کے 19 رشتہ دار جاں بحق۔ غزہ میں زمینی لڑائی کے دوران 12 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ نتنیاہو نے کہا دردناک نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ رفح کراسنگ کے ذریعے پہلی بار غیر ملکی اور زخمی باہر نکلے۔ ریفیوجی ایجنسی نے کہا غزہ میں مدد پہنچانا سب سے بڑا انسانی مقصد ہے۔ مڈل ایسٹ میں جنگ پھیلنے کے اندیشے، حوثیوں کے اسرائیل پر حملے سے جیو پولیٹکس میں ہلچل۔ ایران نے کہا ظلم نہیں روکا گیا تو اور کارروائیاں ہوں گی۔ مسلم ملک اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، ایکسپورٹس بند کریں۔ خامنائی کا خطاب، کہا فلسطینیوں نے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ کولمبیا اور چلی نے سفیروں کو واپس بلا لیا۔ ترکی، UAE، بحرین خاموش۔ اقصی کی حفاظت ہتھیار اٹھانے کے قابل ہر شخص کا فرض ہے۔ خالد مشعل کا خطاب، کہا علماء حکمرانوں کو ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ غزہ جنگ سے اسرائیل کی معیشت چرمرا گئی۔ ٹورزم، ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ ٹھپ، سٹارٹ اپس رک گئے، شیکلز کی قدر بھی گری۔ مودی اور شیخ حسینہ نے اہم ریل لنک کا افتتاح کیا۔ ڈھاکہ کے راستے سے اگرتلہ کولکتہ سفر 20 گھنٹے کم ہو جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کے غیر انسانی حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ ان حملوں کے بعد کئی گوشوں کی طرف سے جنگ بندی کے مطالبے تیز ہو گئے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کے حملے کے دوران 7 اسرائیلی ہوسٹیجز بھی مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ دردناک نقصانات کے باوجود حماس کے خلاف لڑائی جاری رہے گی۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ زمینی لڑائی کے دوران اس کے 12 سپاہی غزہ کے اندر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان سپاہیوں کی لسٹ بھی جاری کی۔ زمینی آپریشن کے دوران اسرائیل کے کئی سپاہی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حماس نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس نے اسرائیل کی فوج کے کئی سپاہیوں کو ہلاک کیا ہے۔ لڑائی کے دوران حماس نے ویڈیوز بھی جاری کیے ہیں۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ اور دوسرے مقامات پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ ایک گنجان آباد علاقہ ہے۔ یہاں زیادہ تر وہ فلسطینی رہتے ہیں جو 1948 اور 1967 کی جنگوں کے دوران بے گھر ہوئے تھے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اس کیمپ میں یونائیٹڈ نیشنز کے 3 سکولز چل رہے تھے، جہاں پر سینکڑوں فلسطینی شیلٹر ہومز میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے کئی بار جبالیہ ریفیوجی کیمپ کو نشانہ بنایا ہے۔ آخری خبریں ملنے تک ملبے میں تلاش جاری تھی۔ ایسے اندیشے ہیں کہ ملبے کے نیچے اور بھی کئی لوگ پھنسے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ 24 گھنٹوں سے بھی کم عرصے میں جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر دوسرا بڑا حملہ کیا گیا۔ ان حملوں میں کم سے کم 50 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 150 زخمی ہوئے ہیں۔ بعض خبروں میں یہ تعداد اور زیادہ بھی بتائی گئی ہے۔ الجزیرہ کے ایک براڈ کاسٹنگ انجینئر محمد ابو خمسان کے 19 رشتہ دار اس حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں ان کے والد اور 2 بہنیں بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے کہا کہ جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر حملے کے دوران حماس کے کمانڈر کو ہلاک کیا گیا، لیکن حماس نے کہا کہ وہاں پر کوئی حماس لیڈر نہیں تھا۔
جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر حملے کی دردناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں۔ بعض رپورٹس میں مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی گئی ہے۔ جبالیہ میں اسرائیلی فوج نے انجینئرز بلڈنگ پر حملہ کیا۔ اس بلڈنگ کے جملہ 9 فلورز تھے جس میں 24 اپارٹمنٹس تھے۔ اسرائیلی فوج نے کسی وارننگ کے بغیر یہ بمباری کی۔ پوری دنیا میں جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر حملے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ کئی ملکوں اور انسانی حقوق تنظیموں نے جنگ بندی کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ اس حملے میں کئی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئیں۔ مسلم ورلڈ لیگ نے جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ عالمی قانون اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر حملے پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولیویا نے یہ قدم اٹھایا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ جبالیہ ریفیوجی کیمپ اور غزہ میں دوسرے حملوں کے جواب میں ہم اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ رہے ہیں۔ پڑوسی ملکوں کولمبیا اور چلی نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیروں کو مشورے کے لیے واپس بلا لیا ہے، لیکن اب تک UAE، بحرین اور ترکی جیسے ملکوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اسرائیل نے نارتھ غازہ کے کئی علاقوں میں پرچے گراتے ہوئے فلسطینیوں سے کہا ہے کہ وہ علاقے کو چھوڑ دیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غازہ میں 11,000 ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ زخمی فلسطینیوں کے ساتھ پہلی مرتبہ ایمبولینس گاڑیاں رفح کراسنگ پار کر کے ایجپٹ میں داخل ہوئیں۔ رفح کراسنگ پر لوگوں کی بڑی تعداد کو دیکھا گیا جو اس انتظار میں تھی کہ کب وہ ایجپٹ میں داخل ہو سکیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے مڈل ایسٹ کی جنگ میں تیزی اور پھیلاؤ پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ UN چیف اینٹونیو گوٹریز نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں شدت پر فکر مند ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ فوری کارروائی کرے۔ اس جنگ کے مسئلے پر سیکیورٹی کونسل بٹی ہوئی ہے۔ 15 رکنی سیکیورٹی کونسل 3 ہفتے سے جاری جنگ کے بارے میں اب تک کوئی قرارداد پاس نہیں کر سکی ہے اور ایسی 4 قراردادوں کو اب تک رد کیا گیا ہے۔ گوٹریز نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے بے رحمانہ حملے اور غازہ سے اسرائیل کی طرف سے راکٹ حملے جاری ہیں۔ سویلینز اس لڑائی کی مار شروع سے جھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کی مذمت کو دہراتے ہیں۔ بے قصور شہریوں کو ہلاک کرنے، زخمی کرنے اور اغوا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ وہ اپیل کرتے ہیں کہ حماس کی قید میں تمام سویلینز کو کسی شرط کے بغیر فوری رہا کیا جائے۔ اینٹونیو گوٹریز نے غازہ سے باہر اس جنگ کے پھیلنے کا اندیشہ ظاہر کیا۔ سخت لڑائی کے دوران ریفیوجیوں سے متعلق UN ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کو ایک ہونا چاہیے اور سیز فائر کی تائید کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے سیز فائر کی درخواست کو امریکہ نے ویٹو کیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ ریفیوجی ایجنسی کے عہدیدار فلپ برانڈی نے کہا کہ انسانی سیز فائر ہلاکتوں کو کم کرنے میں اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غازہ میں مدد پہنچانا سب سے بڑا انسانی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی غازہ چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ مدد چاہتے ہیں اور اسے ترجیح دینی چاہیے۔ رفح کراسنگ کے ذریعے پھنسے ہوئے غیر ملکی غازہ سے باہر نکلے۔ تقریباً 400 غیر ملکی اور دوہری شہریت رکھنے والے لوگ غازہ سے بیماروں اور زخمیوں کے ساتھ ایجپٹ پہنچے۔ اس سلسلے میں قطر نے ایک ڈیل کرائی۔ قطر نے حماس، اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان یہ سمجھوتا کرایا جس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا بھی کچھ رول ہے۔ اس سمجھوتے کے مطابق یہ غیر ملکی شہری یا دوہری شہریت رکھنے والے لوگ زخمیوں کے ساتھ باہر نکل سکتے ہیں۔ غازہ میں فون اور انٹرنیٹ سروس پھر بند کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہیں سلو کیا گیا تھا، اب پوری طرح سے سروس کو بند کرنے کی خبر آئی ہے۔ سروس پرووائڈر کمپنی نے یہ بات بتائی۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 327 ہو گئی ہے۔ اب تک 1400 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں اور 240 اسرائیلی حماس کی قید میں ہیں۔ غازہ کی صورتحال کا اثر مغربی کنارے پر مسلسل پڑ رہا ہے۔ تازہ جھڑپوں میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ فلسطینی اتھارٹی کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ غازہ میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں جس کے دوران جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی آباد کار فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کر رہے ہیں۔ غازہ بحران کے تعلق سے سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جارڈن کے شاہ عبداللہ سے بات چیت کی۔ حالیہ عرصے میں کئی مرتبہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جارڈن کا دورہ کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ بائیڈن اور شاہ عبداللہ نے خون خرابے کو روکنے اور علاقے میں تناؤ کم کرنے کے لیے ایک میکینزم کے بارے میں بات چیت کی ہے۔
मिडल ईस्ट जंग फैलने के अंदेशे बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन पहले यमन के हूसियों ने इसराइल पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। इसराइल ने भी कहा है कि उसने हूसियों के हमलों को नाकाम बनाया है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से यमन की तरफ से हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे जंगी हवाई जहाज़ों ने इन हमलों को नाकाम बनाया है। हूसियों के अलमसीरा टेलीविजन चैनल ने हमलों की खबर देते हुए कहा कि अगर इसराइल अपनी जारहियत बंद नहीं करेगा तो मजीद हमले किए जाएंगे। हूसी तर्जुमान याह्या सरी ने ये बात कही। इसराइल की फौज ने कहा कि उसने एरियल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हमलों को नाकाम बनाया। यमन के एक बड़े इलाके पर जिसमें दारुल हुकूमत सना भी शामिल है, हूसियों का कब्ज़ा है। हूसी तंजीम का असल नाम अंसारुल्लाह है और वो इसराइल की कट्टर मुखालिफ है और वो अपने बानी लीडर की वजह से हूसी कहलाती है। हूसी ज़ैदी शिया होते हैं। समझा जाता है कि उन्हें ईरान की सरपरस्ती हासिल है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन ने वार्निंग दी है कि यमन के हूसी गाजा की जंग को फैला सकते हैं। एक बयान में ईरानी मिशन ने कहा कि अगर जुल्म नहीं रोका गया तो मुजाहिमती तंजीम का सब्र टूट सकता है। लेबनान ने कहा है कि इसराइल हमलों में वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है और इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस में शिकायत की जाएगी। लेबनान के एक वजीर ने कहा कि वाइट फास्फोरस के इस्तेमाल से 40,000 जैतून के झाड़ जल गए हैं। इंसानी हकूक़ तंजीमों और लेबनान के अहदेदारों ने कई बार इसराइल पर ऐसे हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। लेबनान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला हबीब ने एक बयान में कहा कि इसराइल जानबूझकर लेबनान के जंगलों और बागों को तबाह कर रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से कई मरतबा हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमले किए हैं। हिज़्बुल्लाह ईरान की मदद रखने वाली एक शिया तंजीम है जो लेबनान से काम करती है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा है कि हम एक मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। ये एक लंबी जंग हो सकती है। हमने कामयाबियां हासिल की हैं लेकिन हमें दर्दनाक नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक एक सिपाही अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसराइल की पूरी कौम उनके साथ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस अनजस्ट वॉर में मरने वाले लोगों की तमाम तफसीलात हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि इसराइल अपना काम ख़त्म करेगा और जीत हासिल करने तक लड़ाई लड़ेगा। हमास लीडर खालिद मशाल ने कहा है कि हथियार उठाने वाले हर शख्स को अक्सा और उम्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उलेमा को चाहिए कि वो फतवे जारी करते हुए मुस्लिम हुक्मरानों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाएं। उन्होंने कहा कि पूरी उस मुस्लिम उम्मत को गाजा पर जारहियत के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल-क़साम में हमारे हीरोज़ दुश्मन से भरपूर लड़ाई लड़ रहे हैं और काबिज़ दुश्मन को शिकस्त दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन की फ़ौज बच्चों और औरतों से बदले ले रही है। खालिद मशाल ने दुनिया खासतौर पर अरब मुल्कों से कहा कि वो अमरीकी सदर पर मुजरिमाना दहशतगर्दी को रुकवाने के लिए दबाव डालें। हमास लीडर ने कहा कि हम न सिर्फ अक्सा बल्कि फ़लस्तीन की हिफाजत कर रहे हैं और पूरी मुस्लिम उम्मत की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त बेदारी का है, कौम की हिफाजत का है। उन्होंने रफ़ा क्रॉसिंग को किसी शर्त के बगैर खोलने और गाजा के लोगों को राहत देने का मुतालबा किया। खालिद मशाल ने कहा कि नाजायज़ तौर पर कब्जा करने वाले इसराइल को अब तक 7 अक्टूबर के जो वाक़यात हैं उसका सदमा है और वो उसे हज़म नहीं कर पाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई ने मुस्लिम मुल्कों से कहा है कि वो इसराइल को खाने पीने की चीज़ें और तेल का एक्सपोर्ट बंद कर दें। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरी गाज़ा में जंगबंदी की जाए। ख़ामनाई ने ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर कहा कि फ़लस्तीन के मुज़ाहमतकारों ने अपने जोश से इंसानी ज़मीर को झंझोड़ा है। सुप्रीम लीडर ने दुनिया भर के मुसलमानों और दूसरे मुल्कों से कहा कि वो इसराइल का बॉयकॉट करें। ख़ामनाई ने कहा कि अगर अमरीका की तायद ख़त्म हो जाए तो सहीयूनी निज़ाम फ़ालिज ज़दा हो जाएगा। उन्होंने पूरे ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स की एक मीटिंग से ख़िताब करते हुए ये बात कही। ईरान में 4 नवंबर को तालिब इल्मों का दिन मनाया जाने वाला है। इस सिलसिले में ये मीटिंग हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने तुर्की का दौरा करते हुए कहा है कि मिडल ईस्ट का इलाका एक बहुत बड़ा फैसला करने के करीब है। उन्होंने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान गाज़ा जंग को फैलने से रोकने के लिए अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी सदर ने फ़लस्तीन मसले पर अरब और मुस्लिम मुल्कों की एक मीटिंग बुलाने के लिए पहल की है। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने इससे पहले बाज़ दूसरे मुल्कों का भी दौरा किया।
غازہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل کی اکنامی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی معیشت کا دار و مدار بڑی حد تک ٹورزم پر ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو سٹارٹ اپس کا ملک کہا جاتا ہے، لیکن ریزرو سپاہیوں کو طلب کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے سٹارٹ اپس بھی رک گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی کرنسی شیکلز کی قدر میں بھاری اور ریکارڈ گراوٹ آئی ہے۔ زراعت اور دوسرے شعبے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، بلکہ ٹھپ ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کو مالی نقصانات کا اندازہ کئی بلین ڈالرز کا لگایا جا رہا ہے، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ہی صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جنگ کی وجہ سے لوگوں پر مالی بوجھ بڑھ رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جنگ لڑنے پر بھی بھاری خرچ حکومت پر عائد ہو رہا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے دنیا بھر میں خاص طور پر مسلمانوں نے اسرائیل میں بنی چیزوں کے بائیکاٹ کی بھی اپیلیں کی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بھی کئی اسرائیلی کمپنیوں کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر پیامات پھیلائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی کمپنیوں کی معاشی حالت پر لازمی طور پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک دن پہلے فلسطین کے حامیوں نے امریکی سینیٹ پر اس وقت ہلہ بول دیا تھا جب وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اسرائیل اور یوکرین کے بارے میں بیان دے رہے تھے۔ احتجاجی بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ لال رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ وہ یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ امریکہ کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ بعض احتجاجیوں کو حراست میں لیا گیا۔ اس سے پہلے رشیا کے داغستان میں بھی اسرائیل سے آنے والی فلائٹ پر ہلہ بول دیا گیا تھا۔ کئی ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ مظاہرے صرف مسلم ملکوں تک محدود نہیں ہیں۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ، فلپائن اور دوسرے ملکوں میں بھی مظاہرے ہوئے۔ کئی مقامات پر مظاہروں کے دوران تناؤ پیدا ہوا اور جھڑپیں ہوئیں۔ لندن میں فلسطین کی تائید میں درجنوں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے تازہ احتجاج کیا۔ یہ لوگ فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ 500 سے زیادہ لوگ لیورپول اسٹریٹ پر جمع ہوئے۔ اس وقت کافی رش تھا جس کی وجہ سے ٹریفک ٹھپ ہو گئی۔ احتجاجی فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ فلسطین آزاد ہوگا، فوری سیز فائر کیا جائے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے مل کر ایک اہم ریل لنک اور دوسرے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ یہ ریل لنک تریپورہ کے ایک مقام کو بنگلہ دیش کے گنگا ساگر سے جوڑے گی۔ مودی اور حسینہ نے جن دوسرے پروجیکٹس کا افتتاح کیا ان میں 65 کلومیٹر کی کھولنا مونگلا پورٹ ریل لائن اور مائتری سپر تھرمل پاور پلانٹ کی دوسری یونٹ شامل ہے۔ تریپورہ کے دارالحکومت اگرتلہ اور بنگلہ دیش کے اکھاڑا کے درمیان سرحد پار ریلوے لائن پروجیکٹ سے تجارت میں اضافہ ہوگا۔ خاص طور پر اس پروجیکٹ سے اگرتلہ اور کولکتہ کے درمیان ڈھاکہ کے راستے سے سفر کا وقت کئی گھنٹے کم ہوگا۔ پہلے یہ سفر 30 گھنٹے میں ہوتا تھا اور اب 10 گھنٹے میں ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر مودی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کی پارٹنرشپ سب سے پہلے پڑوس پالیسی کا اہم پہلو ہے۔ تھائی لینڈ نے ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے انڈین سٹیزنز کو ویزے کے بغیر داخلہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم نے کیبنٹ میٹنگ کے بعد یہ بات کہی۔ 10 نومبر 2023 سے لے کر 10 مئی 2024 تک فی الحال انڈیا کے ٹورسٹ ویزا کے بغیر تھائی لینڈ جا سکیں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر 2 دن میں دوسری بار حملہ۔ دنیا بھر میں اٹھی جنگ بندی کی آوازیں۔ حماس نے کہا بمباری کے دوران 7 ہوسٹیجز مارے گئے۔ جبالیہ کی دردناک تصویریں۔ عہدیداروں نے کہا کسی وارننگ کے بغیر بمباری کی گئی۔ الجزیرہ انجینئر کے 19 رشتہ دار جاں بحق۔ غزہ میں زمینی لڑائی کے دوران 12 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ نتنیاہو نے کہا دردناک نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ رفح کراسنگ کے ذریعے پہلی بار غیر ملکی اور زخمی باہر نکلے۔ ریفیوجی ایجنسی نے کہا غزہ میں مدد پہنچانا سب سے بڑا انسانی مقصد ہے۔ مڈل ایسٹ میں جنگ پھیلنے کے اندیشے۔ حوثیوں کے اسرائیل پر حملے سے جیو پولیٹکس میں ہلچل۔ ایران نے کہا ظلم نہیں روکا گیا تو اور کارروائیاں ہوں گی۔
مسلم ملک اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، ایکسپورٹس بند کریں، خامنائی کا خطاب، کہا فلسطینیوں نے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے، کولمبیا اور چلی نے سفیروں کو واپس بلا لیا، ترکی، یو اے ای، بحرین خاموش۔ اقصی کی حفاظت ہتھیار اٹھانے کے قابل ہر شخص کا فرض ہے، خالد مشعل کا خطاب، کہا علماء حکمرانوں کو ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ غزہ جنگ سے اسرائیل کی معیشت چرمرا گئی، ٹورزم، ایگریکلچر، ریئل اسٹیٹ ٹھپ، سٹارٹ اپس رک گئے، شیکلز کی قدر بھی گری۔ مودی اور شیخ حسینہ نے اہم ریل لنک کا افتتاح کیا، ڈھاکہ کے راستے سے اگرتلہ کولکتہ سفر 20 گھنٹے کم ہو جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔